بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین۔ آج بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور وہ یہ کہ ڈالر کی جو سکڑتی ہوئی اہمیت ہے دنیا کے فائنینشیل سسٹم کے اندر، اس کے اندر ایک ہمیں پش نظر آیا ہے، ایک نئی روح پھونکی گئی، اور وہ ساؤتھ ایشیا کا ایک چھوٹا ملک ہے بنگلہ دیش، اس کی طرف سے ایک موومنٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس پروسیس کے اندر ہمیں تیزی نظر آتی ہے۔ اس کے آنے والے دنوں کے اندر کیا اثرات ہوں گے، اس کے ایویڈنسز کیا ہیں، اس کے بارے میں ثبوت کیا ہیں، وہ سب آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ 19 ممالک نے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ برکس کے ممبر بننا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر سعودی عرب، یو اے ای، ایران سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ 16 اور ممالک ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کا اس وقت دورہ ہے چائنا کا، بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی، لیکن اس سے وہ کسی اور ویلاگ کے اندر میں بات کروں گا۔ لیکن اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اس کے اندر روح پھونک دی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جاپان کے اندر اس وقت G7 کا اجلاس ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے بہت سارے تھرلنگ قسم کے بیانات روس کے حوالے سے G7 کے ممبرز دے رہے ہیں کہ وہ روس کے اوپر اور بھی پابندی عائد کریں گے، اور جو بھی ممالک روس کے ساتھ تجارت کو جاری رکھیں گے اور وہ اپنے نتائج کے لیے تیار ہوں۔ ان ساری انتباہ کے باوجود بنگلہ دیش نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے روس کے ساتھ اپنے تجارت کو بڑھاوا دینے کا عندیہ دیا، اور اس کا ایک پروجیکٹ جو روس کے ساتھ جس کا ایگریمنٹ ان کا ہوا تھا پچھلے سال اور اب وہ پائے تکمیل تک ہونے لگا ہے، اور وہ ہے نیوکلیر پاور پلانٹ۔ جناب روس جو ہے نیوکلیر پاور پلانٹ لگا رہا ہے ڈھاکہ کے اندر، $12 بلین کا پروجیکٹ ہے۔ روس اس حوالے سے لون دے رہا ہے بنگلہ دیش کو، اور یہ 28 سالوں میں یہ لون بنگلہ دیش واپس کرے گا، اور یہ ساری پیمنٹ یوان کے اندر ہوگی جناب، یہ ڈالرز کے اندر نہیں ہوگی۔ اور بنگلہ دیش میں 2017 سے یوان ریزروز کرنسی کے طور پہ اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پچھلے سال مارچ کے اندر جو سینٹرل بینک ہے بنگلہ دیش کی، اس نے یہ اعلان کیا ہے، اس نے ایک آرڈر جاری کیا ہے سارے کمرشل بینکس کو کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کو دوسری کرنسیز اسپیشلی یوان کے اندر ان کو مینٹین کرے، اور سارے ایکسپورٹر سے کہا ہے کہ وہ یوان کے اندر بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے، اور یہ ساری مہربانی جو ہے بنیادی طور پہ وہ G7 کا کمال ہے اور مغربی ممالک کا کمال ہے، اسپیشلی امریکہ کا کمال ہے کہ انہوں نے جو رشیا پہ پابندیاں عائد کی ہیں، اور اس سے رشیا نے دوسری کرنسی کے حوالے سے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا ہے، اس کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے۔ مغرب جو کہتا ہے کہ ہم تجارت نہیں کریں گے روس کے ساتھ، مزید پابندیاں عائد کریں گے، تو رشیا کا کہنا ہے کہ جناب ہمیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہماری انرجی کی ضرورت ہے۔ تو رشیا بڑی کامیابی کے ساتھ جو سینکشنز ہیں ان کے اثرات کو بلڈوز کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو ایشیائی ممالک ہیں وہ بھی اس طرف رجوع کر رہے ہیں، اور اس کی مثال بالکل ایران کی طرح ہے۔ جس طرح ایران کے اوپر امریکہ نے پابندیاں عائد کی تو اس کے نتیجے میں ایران سیلف ریلائنس کی پالیسی پہ چل پڑا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ $400 بلین کی جناب انویسٹمنٹ 25 سالوں کے لیے چائنا کر رہا ہے، رشیا ان کے ساتھ ڈیفنس ڈیل کر رہا ہے، انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، سعودی عرب نے اپنے تعلقات کو بحال کر دیا ہے، یو اے ای ان کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ایران اس سارے مخمق سے نکل آیا، بلکہ زیر زمین ایک ایئر بیس ایران نے قائم کی ہے ڈرون کے بعد، اور ان کا جو ایک ذوالفقار جو واٹر سے پانی سے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، اس کے بعد ایک نئی ان کی جو ڈیولپمنٹ ہمیں سامنے نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ زیر زمین ایئر بیس انہوں نے بنائی ہے، جہاں سے وہ اپنے ڈرون اور جیٹ فائٹر طیارے جو ہیں وہ وہاں سے لانچ کر سکتے ہیں۔ IRNA جو خبر رساں ایجنسی ہے ایران کی، انہوں نے یہ خبر دی، اور اس کا نام ہے ایگل 44 جس بیس کا نام ہے، اور وہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے بیسز کو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس ساری ڈیولپمنٹ کو تو اس کے اور بھی بہت سارے آپ کو ثبوت نظر آتے ہیں۔ پچھلے سال مارچ میں آپ کو بہت سارے جو ممالک ہیں وہ ڈالر کو ڈمپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چائنا اور برازیل کی اگر آپ ڈیل لے لیں، اسپیشلی جو نئے صدر ان کے آئے ہیں لولا ڈی سلوا، سوشلسٹ ہیں، اور انہوں نے تو ڈالر کی اجارہ داری کو بہت ہی تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ انہوں نے برکس سے یہ کہا کہ جناب آپ اپنی کرنسی کا اجرا کریں، جس کے اوپر رشیا کا پہلے سے زور تھا کہ ہم کسی اور کرنسی کو سامنے لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھارت کو دیکھیں جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا اور کوارڈ کا ممبر ہے، اگر آپ اسے دیکھیں تو 18 ممالک کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے، اور اپنی کرنسی کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے، وہ ڈالر کے اندر نہیں کر رہا، بلکہ روس کے ساتھ تو $30 بلین کی تقریباً اس کی تجارت ہے، اپنی کرنسی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور تقریباً ہمیں معلوم ہے کہ ان کے تاریخی تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں روس کے حوالے سے۔ دفاعی ضروریات بھی رشیا سے وہ پوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ انرجی کی اس وقت ضروریات ہیں،
وہ بھی روس سے وہ پورا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی جو روس کے وزیر تجارت نے دورہ کیا بھارت کا پچھلے ویک میں، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی ان کے ساتھ سائن ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بھارت کی جو موومنٹ ہے، ایران کی جو موومنٹ ہے، ایون سعودی عرب کی جو موومنٹ ہے، ملائیشیا کی موومنٹ ہے، برازیل، رشیا، ان سارے ممالک کی موومنٹ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ڈالر کا جو انفلوئنس ہے، جو ڈالر کا اثر و رسوخ ہے گلوبل فائنینشیل مارکیٹ کے اندر، اس کا اثر و رسوخ ہمیں گرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کیا کریں؟ اور یہ صرف بھارت تک محیط نہیں ہے، اس حوالے سے آپ سعودی عرب کو لے لیجئے، ملیشیا کو لے لیجئے، ایران کو لے لیجئے، وہ بھی اس سمت کے اندر ان کی پیش رفت جاری ہے۔ آ جاتے ہیں پاکستان کیا کریں؟ کیا پاکستان اس ساری ڈیولپمنٹ کو دیکھتے رہیں؟ پاکستان کی جو ایکسٹرنل سچویشن ہے، جو باہر پاکستان سے ہو رہا ہے، وہ تو پاکستان کو ایک بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ بہترین موقع ہے جس میں پاکستان اپنے تعلقات کو سارے میجر پاورز کے ساتھ بیلنس کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اکثر یہ نیریٹو، یہ بیانیاں آپ لوگوں سے سنتے ہیں، اسکالر سے سنتے ہیں، ریٹائرڈ ڈپلومیٹ سے سنتے ہیں، جرنلسٹ سے سنتے ہیں کہ جی ہماری کیا مجال ہے، ہم تو ایک چھوٹا سا ملک ہیں، تو ہم تو اس طرح کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، ہم کس طرح سے بیلنس کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان اس وقت بیلنس کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، جو محل وقوع ہے پاکستان کا، جو پیوٹ آف ایشیا ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، میں گنوا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے محل وقوع کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر ایک بار پھر امریکہ مداخلت کرتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے، کم از کم یہ میری طرف سے آپ پیشن گوئی سمجھ لیجئے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے اپنے فائنینشیل اور جو اس کا جو سیکیورٹی جو ضروریات ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ خطے سے اس کا اثر و رسوخ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اسپیشلی جب سعودی عرب اپنا رخ تبدیل کر رہا ہے، ایران نے پہلے سے تبدیل کر کے رکھا ہوا ہے، اور خطے کے دوسرے ممالک بھی جو ہے ان کا ٹلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، چائنا اور رشیا کے